ڈسکور اوریجنل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ معزز سامعین کرام، آپ سن رہے تھے الاؤ اور میں ہوں اسد۔ اس سے قبل آپ الاؤ کی 99 ایک ساز سن چکے ہیں۔ آپ قسط 100 اور آخری ملاحظہ فرمائیں۔ تمہارا شکریہ پوجا، تم نے مجھے بتا دیا، ورنہ ان کا تب پتا چلتا جب وہ کوئی نہ کوئی بڑا نقصان کر چکے ہوتے۔ میں نے اس کا مان رکھنے کے لیے کہا، ایک مزید آفر ہے تمہارے لیے، اگر تم بہت زیادہ دولت مند بننا چاہتے ہو تو۔ اس نے ٹھہرے ٹھہرے انداز میں کہا، کیا آفر ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس خطے میں جو نیٹ ورک بن رہا ہے اس کا حصہ بن جاؤ، یقین جانو تمہارے ملک کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کی جتنی بھی تفصیلات چاہو گے میں دوں گی، دنیا کے کسی بھی ملک میں مجھے مل لو۔ اس نے دبے دبے جوش سے کہا تو میں نے ہنستے ہوئے کہا، وہ کہتے ہیں نا، چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ کیا مطلب؟ اس نے پوچھا۔ یہی کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ واپس جا کر سکون سے اپنے گھر رہو گی، سب کچھ چھوڑ دو گی، لیکن یہ آفر۔ میں نے کہنا چاہا تو اس نے میری بات کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا، جس دن میں نے یہ کہہ دیا کہ اب میں یہ کام نہیں کروں گی، اسی دن مار دی جاؤں گی۔ تم سے زیادہ کون جانتا ہے یہ بات؟ ہماری دنیا کتنی ظالم ہے، کیا تمہیں احساس بھی نہیں؟ میری آخری سانس تک ان کے پاس گروی ہے۔ اچھا چھوڑو، اپنا خیال رکھو، کوئی اطلاع ہو تو مجھے ضرور دینا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے تصویریں منگوائی ہیں، ملی تو بھیج دوں گی، اس نے کہا، اور پھر چند الوداعی باتوں کے بعد فون بند کر دیا۔ میں نے فون میز پر رکھا تو کئی خیالات میرے دماغ میں امڑ آئے۔ ایک دم سے بستی چراغ شاہ میرے اندر جاگ اٹھی تھی۔ میں نے ٹھنڈی ہوتی چائے اپنے حلق میں اتاری اور بختاور کا نمبر ملا لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس سے رابطہ ہو گیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں نے پوچھا، سنا علاقے میں سب خیریت تو ہے نا؟ اب تک تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس نے اعتماد سے کہا۔ نہ جانے مجھے کیوں احساس ہو رہا ہے کہ وہاں کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر ایسے کہا تھا کیونکہ بعض اوقات آگہی بھی بڑی پریشانی لے کر آ جاتی ہے۔ اب پتہ نہیں پوجا کی بات درست تھی یا یہ کوئی جھوٹ تھا۔ میں خواہ بختاور کو ذہنی طور پر پریشان کر دیتا۔ تبھی وہ بولا، اگر ایسی کوئی بات ہے تو علی صاف صاف بتاؤ نا۔ نہیں، بس ایسے ہی خیال آیا تھا، میں نے سوچا کہیں تم وقت کے ساتھ کاہل نہ ہو گئے ہو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے کہکا لگا دیا، وہ ٹھیک ہے، آؤ کبھی ادھر کا چکر ہی لگا جاؤ یار، تم لوگ تو بالکل ہی بھول گئے ہو۔ اس نے کہا تو میں نے پوچھا، کوئی خیر کا کام ہے؟ ہاں نا، یہ سانول بڑا خراب ہو گیا ہے یار، سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے، نوکر چاکر رکھے ہوئے ہیں، نواب بنا بیٹھا ہے۔ ابھی کل ہی مجھ سے کہہ رہا تھا کوئی گاڑی ہونی چاہیے۔ یہ کہتے اس نے بھی کہکا لگا دیا، تو لے دو نا گاڑی اسے بھی، میں نے پیار سے کہا۔ آؤ تو لے دینا، ویسے بابا خیر دن بھی بڑا یاد کرتا ہے، اس نے کہا تو میرا دل بھر آیا۔ تبھی میں نے کہا، اچھا میں لگاتا ہوں چکر، تم بس ادھر ادھر نگاہ رکھنا، 100 دشمن ہے۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی سے ذرا علاقے کو دیکھتا ہوں، اس نے کہا، اور پھر ادھر ادھر کی گپ شپ کے بعد فون بند کر دیا۔ میری فون کال کے دوران ہی شہباز آ کر میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اسے پوجا والی ساری بات کہی تو وہ سننے کے بعد بولا، یار کس فراٹن عورت کے چکر میں پڑ گیا تو، چھوڑ اسے دفع کر۔ ویسے روحی کا چکر لگانے میں کوئی دقت تو نہیں ہے؟ میں نے کہا، وہ تو بالکل بھی نہیں، میں سوچ رہا تھا کہیں باہر کے ملک چلتے ہیں، 4 دن ٹھنڈ میں گزار کر آتے ہیں۔ اس نے مزے لے کر کہا، میں ایک بار روحی کا چکر لگاؤں تو پھر بناتے ہیں پروگرام۔ میں نے کہا تو وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ سپہر ہو رہی تھی جب ہم ساوری، شبانہ اور فرزانہ کے ساتھ بستی چراغ شاہ پہنچ گئے۔ وہی صحرا، وہی بستی، کچے مکان، جھونپڑیاں، اڑتی ہوئی ریت، بکریوں، اونٹوں اور گایوں کے ریوڑ، وہی چرواہے، وہی سناٹا۔ یہاں زندگی کے معنی ہی بدل جاتے ہیں۔ میں نے گاڑی گھر کے صحن میں جا کر کھڑی کی۔ اس وقت رحمہ برآمدے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے پاس ایک اونٹ کے بالوں کا کمبل تھا جس کو وہ سنوار رہی تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی اٹھ گئی، اس کے چہرے پر خوشی دیدنی تھی۔ اسے ملنے ملانے کے بعد میں نے پوچھا، بابا خیر دن کہاں ہے؟ وہ ڈیرے پر ہے، وہیں رہتا ہے، بہت کم ادھر صحن میں آتا ہے۔ اور سانول؟ میں نے پوچھا۔ وہ کافی دیر پہلے بختاور کے ساتھ گیا ہے، وہ آیا تھا، اس نے بتایا۔ اور تمہیں یہاں اکیلے چھوڑ دیتا ہے؟ ساوری نے غصے سے پوچھا۔ نہ، سارا دن میرے پاس یہاں کی لڑکیاں آتی رہتی ہیں، صاف پتہ چلتا تھا کہ اس نے بات بنانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اس وقت اس کی بات کو نظر انداز کیا اور ڈیرے کی طرف چل دیا۔ میرے پیچھے ساوری بھی آ گئی تھی۔ بابا سامنے چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ ہم دونوں کو دیکھ کر چونک پڑا۔ مغرب تک ہم اس کے پاس بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ راما وہیں ہمارے لیے چائے لے آئی تھی، یہاں تک کہ ساول کے ساتھ بختاور بھی آ گیا تھا۔ اوے علی، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اتنی جلدی آ جاؤ گے، بختاور نے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ساول بھی خوش دلی سے ملا تو ساوری بولی، تم آؤ نا میرے ساتھ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ خیر تو ہے نا؟ ساول نے حیرت سے پوچھا۔ آنا میرے ساتھ، اندر چل، اس نے کہا اور رہائشی حصے کی جانب چل پڑی۔ سبھی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔
میں جانتا تھا اس کی شامت آ گئی ہے۔ ہم کچھ دیر وہیں بیٹھے رہے، پھر کھانے کے لیے بلا لیا گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں اور بختاور ڈیرے کے سامنے ٹیلوں کی جانب چل دیے۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، اچھا خاصا اندھیرا پھیل گیا تھا، تارے چمکنے لگے تھے، سناٹا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ میرا بات کرنے کو بالکل بھی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ میں اور بختاور ٹیلے کے اوپر جا کر بیٹھ گئے۔ تبھی اس نے بیٹھتے ہوئے کہا، میں نے کل لوگ بھیجے تھے ادھر ادھر، ابھی تک کوئی ایسا معاملہ سامنے نہیں آیا، سب معمول پر ہے۔ اچھی بات، اگر کچھ نہیں ہے تو، میں نے ہولے سے کہا۔ ویسے تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی تم لوگوں کے بارے میں دل پریشان رہتا ہے۔ میں نے یہ کہہ کر بات ٹال دی۔ میں نے سوچا اب جب کہ میں یہاں پر آ ہی گیا ہوں تو کیوں پریشان کروں۔ موضوع بدلنے کے لیے میں نے کہا، جب میں یہاں آیا تو پہلی بار مجھے زمان ماحول ملا تھا۔ یہاں بیٹھا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گیت سن رہا تھا۔ کہاں ہوتا ہے، ملا ہے کبھی؟ ہاں ادھر ہی ہے، اس نے کہا تو میں نے اسے کال ملا دی۔ کچھ دیر میں اس نے فون کال ریسیو کر لی۔ کچھ دیر حال احوال کے بعد جب اسے پتا چلا کہ میں بستی چراغ شاہ میں موجود ہوں تو بولا، اچھا ہوا یار تم آ گئے، تم سے کچھ باتیں کرنا تھی۔ تو کرو، میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ میں کل دن میں آؤں گا، پھر باتیں کریں گے، اس نے پہلو تہی کرتے ہوئے کہا تو میں بولا، ابھی آ جاؤ، یہاں ٹیلے پر بیٹھے ہیں جہاں پر ہم پہلی بار ملے تھے، ویسے اس وقت آنے میں حرج بھی نہیں ہے۔ اچھا چل میں آتا ہوں، اس نے کہا اور پھر فون بند کر دیا۔ میں نے فون جیب میں رکھتے ہوئے بختاور کو بتایا، وہ زمان ماحول یہیں آ رہا ہے، چلو آ جائے، کوئی بات نہیں، اس نے کہا۔ پھر چند لمحوں بعد بولا، علی تمہیں جے پور یاد آتا ہے؟ وہاں کی لڑکیاں، وہاں کا خاص رقص، اس نے پوچھا تو میں چونک گیا۔ تبھی میں نے دھیرے سے کہا، ہاں یار، کیا کمال کا رقص ہوا کرتا تھا، ابھی دکھاؤں تمہیں؟ اس نے کمال اشتیاق سے پوچھا۔ تم ایک بار رقص دیکھ لو پھر مجھے بتانا، تمہیں جے پور یاد نہ آ گیا نا تو کہنا، کمال ہے، چلو دیکھتے ہیں، ابھی دکھاتا ہوں، اس نے کہا اور کسی کو فون کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد جب اس کا رابطہ ہو گیا تو وہ بولا، اے ریدی، وہ جو تیرے پاس ایک نئی لڑکی آئی ہے کہاں ہے وہ؟ یہ کہہ کر دوسری طرف سننے لگا، پھر بولا، چل بھیج اسے، یہی کوئی آدھے گھنٹے میں آ جائے۔ مجھے لگا وہ مجھے رقص دکھانے کے بجائے خود دیکھنا چاہتا ہے، اس کے اندر خواہش جاگ اٹھی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد وہ مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ انہی باتوں کے دوران زمان ماحول بھی وہیں آ گیا۔ حال احوال کے بعد میں نے پوچھا، ہاں بول، کیا بات کرنا تھی تجھے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بات کیسے ہوگی، لیکن مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، اس نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا تو مجھے شہباز یاد آ گیا۔ وہ ہوتا تو یہی کہتا کہ وہ ماما بات کر، الجھن نہ ڈال، لیکن میں نے تحمل سے کہا، جو بھی کہنا چاہتے ہو ابھی کہہ دو، کوئی 15-20 دن سے زیادہ ہی ہو گئے ہیں، سردار نور حیات کے پاس رنگ رنگ کے بندے آ رہے ہیں، ان میں یہاں روہی کے لوگ بھی ہیں اور شہر سے آنے والے بھی، اس نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بتایا۔ وہ تو ایک قبیلے کا سردار ہے، اس کے پاس لوگوں کا آنا جانا تو لگا رہتا ہے، اس میں نئی بات کیا ہے؟ بختاور نے عام سے لہجے میں تبصرہ کیا۔ یار میں نے بھی ساری زندگی یہیں گزاری ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے تو یوں لوگوں کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، یہ معمول سے ہٹ کر ہے، عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا، اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر آج کل کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ بختاور نے تجویز سے پوچھا۔ یہی تو سمجھنے والی بات ہے یار، زمان نے جذباتی لہجے میں کہا۔ اگر اس کا کوئی اندر کا معاملہ ہے تو ہوتا رہے، اس سے ہمیں کیا؟ میں نے کہا، اس نے کون سا اپنے بچوں کی شادی رکھی ہوئی ہے یا اس کے کسی قبیلے والے کا کوئی مسئلہ ہے، اندر خانے ہی کچھ ہو رہا ہے، زمان نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو بختاور نے تشویش سے پوچھا، تو پھر کوئی بات سامنے آئی؟ یہی تو پتہ لگانا ہے دوستو، ممکن ہے کوئی سازش ہی ہو رہی ہو، اپنے خلاف نہ صحیح کسی کے بھی خلاف ہو سکتی ہے، زمان نے اپنا مدعا بیان کیا۔ اس سے پہلے کہ زمان ماحول کوئی بات کرتا بختاور کا فون بج اٹھا۔ ریدی نے جو لڑکی بھیجنا تھی وہ ڈیرے پر آ گئی تھی، بختاور نے اسے ٹیلے پر ہی بلا لیا۔ کچھ دیر بعد دور سے ایک ستارہ سا دکھائی دیا، پھر وہ ستارہ شعلہ بنتا چلا گیا۔ وہ شعلہ دراصل ایک بڑی لالٹین تھی۔ تھوڑی دیر بعد 3 لوگوں کے ساتھ ایک چلبلی سی لڑکی سامنے آ گئی، اس نے اپنے گرد سیاہ چادر لپیٹی ہوئی تھی، جس میں سے دکھائی دے رہا تھا کہ اس نے سیاہ سوٹ پہن رکھا ہے۔ وہ آتے ہی بختاور کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی، مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ خاصی خوش شکل تھی، ویسے بھی جوانی کا اپنا ہی حسن ہوتا ہے۔ پہلی ہی نگاہ میں وہ مجھے راجستانی لگی تھی، کیونکہ اس کے چہرے مہرے، نقوش اور انداز میں وہاں کی چھاپ تھی۔ یہاں ویرانے میں کیوں بلا لیا؟ لڑکی نے ہلکا سا ناک چڑھا کر نخرے سے کہا، تو بختاور میری جانب اشارہ کرتے بولا، بڑا بھائی آیا لاہور سے، اس سے خوش کرنا بڑا اداس ہے آج کل۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا، پھر سوچتے ہوئے بولی، یہ کہیں علی تو نہیں ہے؟ ہاں وہی ہے، پر تمہیں کیسے پتا؟ بختاور نے حیرت سے پوچھا۔ ریدی بڑی تعریف کرتی ہے اس کی، اسے تو میں خوش کر دوں گی،
میرے ہوتے ہوئے اداسی کیسی؟ اگر اداسی رہ جائے نا تو واچنا نہ کہنا۔ یہ کہتے وہ اٹھ گئی۔ وہ جب بولی تھی تو اس کی بات اور لہجے سے اور پھر نام سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ لازمی راجستھان ہی سے آئی ہے۔ تبھی میں نے پوچھ لیا، راجستھان سے ہو کیا؟ ہاں۔ یہ کہتے وہ تن کر کھڑی ہو گئی۔ ارے یار تم اس کا رقص دیکھنا، اس نے پوری روحی میں دھوم مچا رکھی ہے، پاگل کر دیا لوگوں کو، بختاور نے کہا۔ تو میں مسکرا دیا۔ اس کے ساتھ آئے لوگ اپنے اپنے ساز لے کر بیٹھ گئے۔ اس نے اپنے گرد لپٹی ہوئی چادر اتار دی۔ اس نے بڑا مختصر گھاگرا اور اس سے بھی مختصر چولی پہن رکھی تھی۔ ساز بجنے لگا تو وہ تھرکنے لگی۔ مجھے راجستھان یاد آنے لگا، خاص طور پر جے پور کے ہوٹل جہاں ہر رات ایسے ہی رقص کا اہتمام ہوتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پسینے سے بھیگ گئی، لیکن اس کی جولانی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ 2 گھنٹے تک یہی سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ تھک گئی۔ وہ ریت پر بیٹھی تو اس کے سانس کا زیرو بم قیامت ٹھانے لگا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جتنے روپے جیب میں موجود تھے سارے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ اس نے نوٹوں کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے بولی، نہیں آپ سے نہیں لینے۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ یہ میرا اور بختاور کا معاملہ ہے، اور پھر آپ سے کیا؟ اس نے ایک خاص ادا سے کہا اور اپنے بکھرے بال سمیٹنے لگی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اچانک مجھے خیال آیا۔ تبھی میں نے بڑے نرم سے لہجے میں پوچھا، صبح ملو گی؟ آپ کہتی ہیں تو ابھی بھی نہیں جاتی، صبح کہو تو۔ اس نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا، جیسے اسے گمان ہو کہ اس نے اپنے حسن کے زور پر کافی کچھ فتح کر لیا ہے۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے واچنا، کل صبح ہوتے ہی میرے پاس آ جانا۔ جی ضرور آؤں گی، اس نے نرم سے مسکان کے ساتھ کہا۔ تو میں نے نوٹ اس کی چولی میں رکھ دیے۔ اس نے قاتل ادا سے دیکھا اور اٹھ گئی۔ اس کے سازندے بھی اٹھ گئے۔ ہم چہل قدمی والے انداز میں ٹیلے سے اتر آئے۔ تھوڑا سا پیدل چلنے کے بعد بختاور نے پوچھا، علی تجھے یہ واچنا اچھی لگی ہے نا؟ تیری اگر محبوبہ ہے تو پھر نہیں لگی، میں نے کہا اور کہکا لگا کر ہنس دیا۔ زمان کا کہکا بھی نہیں رک سکا۔ اور نہیں یار، بس اس کا رقص تھوڑا اچھا لگتا ہے، راجستھان کی یاد دلا دیتا ہے، ورنہ یہ کوئی اتنی اہم نہیں ہے، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ تو میں نے کہا، چل چھوڑ، یہ بتا یہاں کوئی سیکیورٹی بھی رکھتی ہو یا؟ یہ پوچھتے ہوئے میں نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہے نا، بہت سارے لڑکے میں نے تیار کر لیے ہیں، اب کوئی پرواہ نہیں کہ، اس نے کہا اور پھر بتانے لگا کہ کیسے لڑکے تیار کیے ہیں، یہاں تک کہ ہم ڈیرے تک آ گئے۔ سامان محل اپنے گھر جانا چاہتا تھا، اسی وقت بختاور بھی جانے کو تیار ہو گیا۔ وہ دونوں چلے گئے۔ میں ڈیرے سے رہائشی حصے کی جانب چلا گیا، جہاں ساوری چند عورتوں میں گھری باتیں کر رہی تھی۔ میں نے ساول کو اپنے پاس بلایا اور اسے سمجھایا کہ ہر طرح کا خیال رکھے، کوئی بھی دشمن کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے میری بات سمجھ لی تو میں جا کر سو گیا۔ رات بے چینی ہی میں کٹی تھی، یوں جیسے نیند اجنبی ہو گئی ہو۔ میں نے سونے کی بہت کوشش کی، لیکن اچانک اترنے والے خیالوں اور ذہن میں کلبلاتی ہوئی سوچوں نے اضطراب والی کیفیت بنا دی تھی۔ چڑیوں کے چہکنے کے ساتھ ہی میں باہر صحن میں آ گیا۔ رحمہ اپنے معمول کے کاموں میں مشغول تھی، جبکہ ساوری کچن کے باہر چولہے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بہت عرصے بعد میں نے اسے یوں دیکھا تھا۔ میں اس وقت تیار ہو کر ناشتہ کر چکا تھا جب بختاور آیا۔ وہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھا چائے پیتا رہا، پھر ہم دونوں اٹھ کر گوپے کی جانب چل دیے۔ گوپے پر سناٹا اترا ہوا تھا۔ بختاور نے گاڑی روکی تو لگا جیسے زندگی کے آثار بیدار ہو گئے ہوں۔ صبح میں اچھی خاصی دھوپ تھی۔ میں اندر جا کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ بختاور کسی کو فون کرنے لگا۔ وہ فون کر چکا تو میرے سامنے والی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولا، کچھ لڑکوں کو بلایا ہے، آج دوپہر کا کھانا یہیں کھائیں گے، ایک ہرن پکڑا ہے، وہی بناتے ہیں۔ بختاور، اب میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سکون سے کہا اور ساری روداز سنا ڈالی۔ اچھا، تو ان کے نام ہیں مگھن، بیل اور گومتی، مجھے پہلے بتاتے میں اب تک انہیں تلاش کر چکا ہوتا، اس نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، اصل بات یہ نہیں ہے کہ انہیں تلاش کیا جائے، وہ تو میں لاہور بیٹھا انہیں تلاش کر سکتا تھا، لیکن تمہیں کہتا تو 1-2 دن میں انہیں تلاش کر لیتی، لیکن ان کے پیچھے کون ہے مجھے وہ بندہ چاہیے۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ سوچنے لگا، ہاں یہ بات تو ہے، میں انہیں تلاش کر کے پکڑ بھی لیتا تو اصل بندے نے چھپ جانا تھا، یہ سب غیر محسوس انداز میں کرنا ہے جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ میں نے اسے سمجھایا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ مجھے لگا اسے حالات کی گھمپیرتا کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ سوچتا وہ اٹھ کر باہر کی جانب چل دیا اور کسی سے فون پر بات کرنے لگا۔ ایسے میں باہر ایک گاڑی آن رکی، اس میں سے چند لوگ نکلے، پھر ایک ایک کر کے انہوں نے ساز باہر نکالے، آخر میں واشنا باہر آ گئی۔ اس نے ویسی ہی بڑی سی چادر لی ہوئی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے خطرے کا احساس ہوا۔ واشنا سمیت وہ 4 بندے تھے اور ہم صرف 2۔ بختاور باہر تھا اور میں اندر بیٹھا ہوا تھا۔ ان تینوں سازندوں نے اپنے ساز کپڑوں میں لپیٹے ہوئے تھے، ممکن ہے ان میں کوئی ہتھیار ہو۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، مجھے یوں باہر نہیں آنا چاہیے تھا۔
اگر ایسا کوئی ماحول بن بھی جاتا تو کچھ لوگ کم از کم یہاں ہوتے۔ میں نے اپنا پسٹل چیک کیا اور اوٹ میں ہو گیا۔ بختاور فون کال کر رہا تھا، اس لیے انہیں اندر جانے کا اشارہ کیا، لیکن وہ وہیں ٹھہر گئے۔ انہیں شاید سمجھ نہیں آئی تھی، یا پھر وہ محتاط تھے یا بختاور سے کچھ کہنا چاہتے تھے۔ بختاور نے جب انہیں یوں دیکھا تو اپنی کال بند کر کے ان سے پوچھا، کیا بات ہے، اندر کیوں نہیں جاتے ہو؟ علی بابو آیا ہے؟ واشنا نے پوچھا۔ ہاں وہ اندر ہی ہے، اس نے بے پرواہی سے کہا تو مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ وہ سب اندر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تبھی میں نے اندر سے اونچی آواز میں کہا، صرف واشنا اندر آئے، باقی باہر ہی بیٹھے۔ میری آواز پر انہوں نے گوپے کے اندر کی سمت دیکھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے، جبکہ واشنا نے بختاور کی طرف دیکھا۔ اس نے اندر جانے کا اشارہ کر دیا۔ وہ دھیمے سے قدموں سے چلتی ہوئی اندر آ گئی۔ وہ حشر سامہ لڑکی میرے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ تبھی میں نے کہا، میں نے تمہیں اس وقت یہاں رقص کرنے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ صرف باتیں کرنے کے لیے یہاں تنہائی میں بلایا ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں آ گئی ہوں، اس نے کہا، لیکن تمہارے یہ سازندے نہیں چاہیے۔ انہیں کہو وہ واپس چلے جائیں، اگر تم میرے ساتھ یہاں تنہائی میں کچھ وقت گزارنا چاہو تو۔ میں نے سوالیہ انداز میں کہا اور اس کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے چند لمحے سوچا، پھر بولی، وہ تب تک باہر بیٹھ کر انتظار کر لیں گے۔ نہیں، انہیں کہو جائیں، اور اگر تم جانا چاہتی ہو تو انہیں کے ساتھ چلی جاؤ۔ ہاں، 1-8 گھنٹے بعد اگر تمہیں وہ آ کر لے جائیں تو ٹھیک ہوگا۔ میں نے سختی سے کہا تو وہ باہر کی جانب چلی گئی۔ میں دیکھ رہا تھا، بلا شبہ اس نے باہر جا کر یہی بات کی۔ میں نے دیکھا بختاور کا چہرہ تن گیا۔ وہ سازندے اسی کشمکش میں تھے کہ وہ واشنا کو چھوڑ کر جائیں یا نہیں۔ اتنے میں 2 گاڑیاں باہر رکیں، ان میں سے 7-8 لڑکے اتر آئے۔ وہ سب ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ میں گوپے سے باہر نکل آیا۔ ان تینوں کی تلاشی لو، میں نے اونچی آواز میں کہا۔ انہوں نے لمحوں میں اپنے ہتھیار نکال لی اور ان تینوں کی تلاشی شروع کر دی۔ ان کے پاس سے ایک بلیڈ کے نام پر بھی کوئی ہتھیار نہیں ملا۔ مجھے تسلی ہو گئی اور میں نے انہیں باہر ہی بیٹھنے کو کہا۔ واشنا اندر آ گئی۔ اسے اندر آتے ہی خود پر اوڑھی ہوئی چادر ہٹا کر چارپائی پر رکھ دی۔ وہی مختصر سا گہرے نیلے رنگ کا گھاگرا اور نام نہاد سی چولی۔ اس کا ترچھا ہوا بدن میرے سامنے تھا۔ سامنے چارپائی پر بیٹھ جاؤ۔ اپنے پاس نہیں بٹھاؤ گے؟ اس نے ہلکی سی مسکان سے پوچھا۔ نہیں واشنا، تم جو سمجھ رہی ہو وہ میں نہیں چاہتا۔ مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں، بیٹھو۔ میں نے تھوڑا سختی سے کہا تو وہ حیرت زدہ سی سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے اپنا پسٹل ہاتھ میں لیا اور بڑے سکون سے چارپائی پر بیٹھا اور سرسل لہجے میں بولا، جو پوچھوں اس کا جواب سچ دینا، غلط جواب تم موت سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ جو پوچھو گے سچ بتاؤں گی، اس نے خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ تم گھومتی ہو؟ میں نے ایک دم سے پوچھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے چہرے پر سب کچھ واضح ہو سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، جیسے یقین نہ کر پا رہی ہو۔ یہ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، میں نے کہا۔ میں نہیں سمجھ پا رہی کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ میں واشنا ہوں، اس نے کہا تو اس کے لہجے میں کافی حد تک احتجاج تھا۔ میں نے اپنا فون نکالا اور ایک تصویر نکال کر اس کے سامنے کر دی۔ وہ تصویر دراصل گومتی ہی کی تھی، جس میں اس نے گرے رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، بال کھلے ہوئے تھے، ناک میں ہلکی سی نتلی تھی۔ جس وقت میں لاہور سے نکلنے لگا تھا، پوجا نے مجھے وہ تصویر بھیجی تھی۔ آج جب میں نے واشنا کو دیکھا تو مجھے شک ہوا، نقوش تو یہی کہانی سنا رہے تھے۔ تصدیق کے لیے میں نے اگلے دن کی صبح اسے گوپے پر بلایا تھا۔ یہاں آتے ہی ہوش آیا کہ معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ لڑکے آ گئے۔ اس دوران بختاور اندر آ کر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ واشنا اس تصویر کو دیکھنے کے بعد میرے چہرے پر دیکھ رہی تھی اور میں اس کا چہرہ پڑھ رہا تھا۔ کہاں سے ملی یہ تصویر؟ اس نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تم کیا سمجھتی ہو یہ بتا دینا اتنا ہی آسان ہے؟ میں نے پرسکون انداز میں کہا تو اس نے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ مطلب تم نے مان لیا کہ تم واشنا نہیں گھومتی ہو؟ میں نے کہا۔ مجھے یقین تھا کہ تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے، لیکن اتنی جلدی اس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے حیرت زدہ سے لہجے میں کہا۔ کیا ٹاسک لے کر آئی ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ میری نقل اتارتے ہوئے بولی، تم کیا سمجھتے ہو یہ بتا دینا اتنا ہی آسان ہے؟ مجھے مشکل کام کرنا پسند ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آزما لو، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تو مجھے ایک دم ہی غصہ آ گیا۔ میں نے اسے گردن سے پکڑ کر اٹھایا، دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رکھا اور اسے گوپے کی دیوار کے ساتھ دے مارا۔ ہلکے سے دھماکے کے ساتھ وہ دیوار سے لگ کر نیچے گر گئی۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ اب کم از کم 10 منٹ تک تو نہیں اٹھ سکتی، کوئی نہ کوئی ہڈی تو ٹوٹ ہی چکی ہوگی۔ لیکن میں حیران ہوا جب وہ اگلے چند لمحوں میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت تک میں اس کے پاس جا کھڑا ہوا تھا، وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ بولو گی یا؟ میں نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ اس نے مجھے اپنی گرفت میں لینا چاہا۔ مجھے احساس تھا کہ اتنی جلدی کوئی تربیت یافتہ ہی اٹھ سکتا ہے۔ میں محتاط تھا، اس لیے جو داؤ اس نے آزمایا تھا میں سمجھ چکا تھا۔
मैंने उसे झटका और फिर उसे पकड़कर उछाल दिया। वो दूर फर्श पर जा गिरी। इससे पहले कि मैं उसे ठोकर मारता, उसने अपना हाथ यूं ऊपर उठा दिया जैसे कोई रेसलर अपने हार का ऐलान करता है। बताती हूं, अगर तुम यकीन करो तो। तुम कहो, यकीन करना या ना करना मेरा काम है, मैंने सख्त लहजे में कहा तो वहीं कच्चे फर्श पर बैठ गई। चंद लम्हे लंबे लंबे सांस लेकर बोली, इसमें कोई शक नहीं कि हम राजस्थान ही से आए हैं। यही कि हम मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं और भाग कर यहाँ आ गए। हमारा अभी तक कोई टास्क नहीं है सिवाय एक शख्स की मदद करने को, और वो है सरदार नूर हयात। उसने कोई मदद मांगी थी तुमसे? मैंने पूछा। हाँ, उसने चंद लोगों को खत्म करने का कहा है। इसके एवज वो हमें लाहौर में रहने को घर देगा और हमारा सारा खर्च बर्दाश्त करेगा, उसने बताया। तो मैंने पूछा, लाहौर में रहकर क्या करोगी? हमें जो कहा जाता वही करना होता, उसने एतमाद से कहा। मक्खन भेल कहाँ है? मैंने पूछा। यहीं कहीं होगा, मतलब रूही में ही कहीं, शायद सरदार नूर हयात के पास। इसका मेरे साथ सिर्फ फोन पर राब्ता है। और ये साजिंदे? मैंने पूछा तो उसने बताया, ये तो यहीं के हैं, इनको तो पता ही नहीं, ये रिद्धि ने दिए थे, इसके पास रहती हूं ना। और रिद्धि वो? मैंने पूछा तो बख्तावर बोला, इसे भी नहीं पता होगा। ये और मग्गन दोनों सरहद पार करके यहाँ एक कबीले में आए थे। इन्होंने यही बताया था कि इन्होंने भागकर शादी की थी और अब जिंदगी बचाने के लिए यहाँ आ गए हैं। मुझसे भी मिले थे तो मैंने इसे रिद्धि के पास छोड़ा ताकि ये कमाए खाए। ओहो, मतलब घर के लोगों तक कान पहुंची है, मैंने सरसाते हुए लहजे में कहा। मुझे इनकी समझ आ गई थी। तभी मैंने गुमती से कहा, देख, तुम लोगों के बारे में पता चल चुका है। यह मुमकिन नहीं कि तुम लोग लाहौर जा सको। अब मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ 3 ऑप्शन है, मर जाओ, जेल चली जाओ या वापस पलट जाओ। बोलो क्या चाहती हो? मेरे यूं कहने पर गुमती ने हैरत से मुझे देखा, फिर यूं चारपाई पर ढेर हो गई जैसे उसकी हिम्मत ही जवाब दे गई हो। उसने रहम तलब निगाहों से मेरी तरफ देखा और टूटे हुए लहजे में बोली, जैसा तुम चाहो। ओके, मैंने कहा और फिर बख्तावर की जानिब देखकर बोला, ये यहाँ जिस कबीले के पास आई है इसके बड़े से बात कराओ। बख्तावर मेरी बात समझ गया था। उसने फौरन फोन निकाला और कॉल करने लगा। मैं भी एक चारपाई पर बैठ गया था। राब्ता हो जाने पर उसने गुमती के पकड़ जाने की बाबत बताया और फिर फोन मुझे दे दिया। हाँ, अब क्या कहते हो? माफ कर दो भैया जी, मुझे कहाँ मालूम था कि ये कौन लोग हैं, उसने मिन्नत समाजत करते हुए कहा। लेकिन मुजरिम तुम भी बन गए हो, मैंने हतमी लहजे में कहा। माफी दे दें भैया जी, उसने आखिरी बात कह दी। सिर्फ एक सूरत में अपने इस मक्खन भेल से कहो सरदार नूर हयात को कत्ल करती और यहां से फौरन वापस राजस्थान पलट जाए। इससे तुम भी बच जाओगे, तुम्हारा कबीला भी। दूसरी तरफ खामोशी छा गई थी। मैंने बात ही बहुत बड़ी कर दी थी। यह बात उसकी समझ में आ जानी चाहिए थी, वरना इनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। कुछ देर बाद वो बोला, और अगर इनकी तरफ से रद्द अमल में जो हमारा नुकसान होगा, मैं तुम्हारे साथ हूंगा, साफ कह देना कि मैंने कहा था। मैंने वाज़े अंदाज में कहा तो वो दबे दबे जोश में बोला, ठीक है भैया, तुम्हें जल्दी खबर मिल जाएगी, तब तक ये गुमती मेरे पास रहेगी। मैंने कहा और फोन वापस बख्तावर को थमा दिया। उसने कॉल बंद करके जेब में डाल दिया। दोपहर हो गई थी, खाना बन गया था, सभी गोपे के अंदर बैठे हुए थे। मैंने साजिंदों के साथ गुमती को बांधकर एक कोने में बिठा रखा था ताकि इन्हें ये एहसास रहे कि वो कैदी हैं। इस वक्त हम खाना शुरू करने लगे थे जब बख्तावर का फोन बजा। उसे सुना तो उसका चेहरा खिल उठा। फोन बंद करते हुए बोला, नूर हयात अगले जहान पहुंच चुका है, तस्दीक कर फिर इन लोगों को छोड़ दे। मैंने कहा और खाना खाने लगा। वो मुख्तलिफ जगह फोन करने लगा। जब तक मैंने खाना खाया वो तस्दीक कर चुका था। उसने गुमती और साजिंदों को छोड़ दिया। वो लोग जब जाने लगे तो गुमती मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी निगाहों में खौफ और हैरत फैली हुई थी। वो चलने में खड़ी रही, फिर बाहर की जानिब चलती। बस्ती चिराग दीन में एक सुकून उतर आया था। मुझे लगा जैसे रूही में हर तरफ सुकून ही सुकून है। मेरा आखिरी दुश्मन भी खत्म हो चुका था और मेरे मिशन भी इख्तिताम पजीर थे। शाम ढल रही थी और मैं डेरे पर बैठा यही सब कुछ सोच रहा था कि मेरा फोन बज उठा। दूसरी जानिब चचा अब्दुल मजीद थे। मेरे हेलो कहने पर बोले, अब तुम यहाँ रूही ही में रहना, अभी वापस नहीं आना, मजीद बताऊंगा यहाँ रहकर तुमको करना क्या है। ठीक है, मैंने सादतमंदी से कहा तो उन्होंने फोन बंद कर दिया। जैसे ही मैंने फोन बंद किया शहबाज का फोन आ गया। मेरी आवाज सुनते ही बोला, ओ मामा, मैंने तो सोचा था कि यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे रहने के लिए, वहीं का मौसम इंजॉय करेंगे। अब रहोगे ना सहरा में? मेरी मानता तो अच्छा न रहता। ये रेत, ये सहरा, ये रूही मेरी जान है, मेरा जिस्म है, मेरी जन्म भूमि माँ की तरह है। मुझे यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं। और मामा, मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा था, मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है। मैं और शान से आ रहे हैं,
یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ میرا کہکا فضا میں بلند ہو گیا۔ پیارے دوستو، اگر اللہ پاک نے زندگی عطا کی اور پھر کوئی نیا مشن میرے روبرو ہوا تو آپ کی سماعتوں کی نظر ایک بار پھر آؤں گا۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔